آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت اپنی تبلیغ کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے، اور سب سے آسان کام زندگی کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی رائے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوگی۔ سب سے بڑی رائے یہی ہوگی کہ جی سارے نوکا کام جڑا خدا نہ چلنا۔ سب سے پہلا سوال کا جواب آپ کے ذہنوں کے اندر یہ آئے گا کہ سب سے مشکل کام ہے خدا نہ چلنا، خدا کے ساتھ وفاداری ہے سب سے مشکل کام۔ لیکن ان ساری باتوں سے کیونکہ لکھا جنہیں وہ آپ چاہتے انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اگر وہ آپ کو اپنے پاس بلا لے تو پھر چلنا مشکل نہیں ہے، چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ہے تو ایک کام جو ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے، جو ہماری بہت ساری برکتوں کے اندر رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے، جس کے باعث ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ ان برکتوں کے پیچھے کسی انسان کا عمل دخل نہیں، اس کے پیچھے کسی انسان کی سازش جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہ صرف اور صرف ہم خود بن جاتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیے گا دنیا کے اندر سب سے مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر اس کام پر ہم غلبہ پا لیں تو پھر یاد رکھے گا بائبل مقدس کا خدا برکتیں دینے والا خدا ہے، اور وہ برکت دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ بیدار کا مطلب ہے بالکل تیار رہتا ہے۔ تو پھر دیکھے گا ذرا کہاں پر آ کر مسٹیک ہوتی ہے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ دیکھے گا ذرا پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنے۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کی قصور معاف کرے، جیسے خدا نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، بزرگ پالوس رسول، جسے رسول اعظم بولا جاتا ہے، جس نے اپنے لبوں سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش، نبیوں میں رسولوں میں سب سے چھوٹا، اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں تو شاگرد کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ وہ اس حقیقت کو کلیسیا پر بیان کرتا ہے، اور کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کی جماعت، مقدس مجمع، ایمانداروں کا اکٹھ، یہ کلیسیا کے نام کے مطلب ہے۔ اور یہاں پر پالوس رسول ان سے مخاطب ہے جو پاک لوگوں کی جماعت، ایماندار ہے۔ اور ایماندار انسان اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ کامل کرنے والے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسے اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنی زندگی اس کے سپرد کر دے اور اسے اپنا نجات دہندہ مان لے، اس ٹائم انسان ایماندار کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ایمانداروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ 13ویں آیت کے اندر لے کر آؤں گا۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کرے؟ برداشت کرے۔ میں اور آپ کس کے نام سے منسلک ہیں؟ جی، میں اور آپ کس کے نام سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، ہم یسوع المسیح کے پیروکار ہیں۔
ہم نہ صرف یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں بلکہ قوموں کی نگاہ میں مسیحوں کا پیغمبر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کیا کیا کرو، معاف کرو تاکہ تمہیں بھی کیا کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اور یہاں پر پہلی بات وہ بیان کرتا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو کیا کرے، برداشت کرے۔ ہماری زندگی کے اندر ناکامی کی بڑی وجہ، ہماری زندگیوں کے اندر برکات کا نہ آنا، ہمارے گھروں سے خوشحالی کا دور ہو جانا، ہمارے گھروں کے اندر ابلیس کے ڈیروں کا لگ جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر برداشت نہیں۔ آج میاں بیوی کے اندر، گھرانوں کے اندر کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ بائبل کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے بڑی خوشی کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ پہن کے، وائٹ شرٹ پہن کے، بلیک ٹائی لگا کر آپ پادری صاحب کے سامنے، فادر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ آج سے میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ ہم رنگز کو جب ایکسچینج کرتے ہیں تو اپنے لبوں سے کہتے ہیں میں تجھے اس رنگ سے کیا کرتا ہوں، تجھے بہاتا ہوں، تجھے اپنی بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں۔ اور جب خدا کے سامنے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کب پیدا ہوتی ہے؟ کیسے آپ کے گھروں سے خوشحالی جو ہے وہ جاتی ہے؟ کیسے بے برکتی آتی ہے؟ کیسے آپ کے رکے کام بحال نہیں ہوتے؟ کیسے آپ بیماریوں اور مالی مشکلات کے اندر آپ پھنستی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج گھرانوں کے اندر کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ شوہر بیوی کی برداشت نہیں کرتا اور بیوی شوہر کی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہے، اور جب برداشت نہیں ہوگی تو پھر گھرانوں کے اندر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور جہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں گے وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بڑ بڑانے کے سبب سے کیا ہوا؟ ان کی زندگیوں سے کیا ہوئی ہے؟ برکتیں ختم ہو گئی۔ ان کی منزل جو 40 دن کی ہے وہ 40 سالوں کے اندر تبدیل ہو گئی، برداشت نہ کرنے کے سبب سے۔ اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر برداشت نہیں ہے تو یاد رکھے گا برکتیں ہماری زندگیوں سے دور ہوتی چلی جائیں، اور جب یہ برکتیں ہماری زندگیوں سے دور ہوں گی تو اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں، بلکہ کس کا ہے؟ کس کا عمل دخل؟ ہمارا اپنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو پہلی بات لڑائی جھگڑے ہونے کے سبب سے آپ کے گھروں کے اندر اولاد نہیں آئی۔ جب ایک دوسرے کے نال بول بلے ہوتا رہنا، میڈیکلی طور پہ اولاد اس ٹائم ملتی ہوتی ہے جب میاں اور بیوی دونوں جو ہے وہ خوش ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں کے اندر برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم خوش نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر جو مرضی کر لیں اولاد بھی نہیں ملتی ہے۔ اور اگر برداشت نہیں ہے تو پھر بائبل مقدس کے اندر سلیمان بن داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جھگڑالو بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے انسان چھت پر ایک کونے میں جا کر مر جائے۔ برداشت نہیں، اور وہی برداشت کا لب لباب جو ہے ہماری اپنی اولاد کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تو آج بہن بھائیوں کے اندر بھی کیا ہے؟ مجھے برداشت ہے، ہاں بہنیں جو ہے بھائیوں کی بات نہیں برداشت کرتی، اور بھائی جو ہے وہ بہنوں کی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور جب بات برداشت نہیں کی جائے گی تو ایک ٹائم آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم کیا الفاظ نکال دیتے ہیں کہ آج تو تیری میری ختم، آج تو میرے بھی مار گیا تے میں تیرے بھی مار گئی۔ اور کی شادی شدہ بہن برا ہونے تے کہندے نے خبردار آج تو میرے گھر نہیں آنا تے میں تیرے گھر نہیں آنا۔ برداشت نہ کرنے کے سبب سے کیا ہوا ہے؟ خاندان بکھر کر تباہ ہو کر ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے پہلی بات ہمیں برکت لینے کے لیے برداشت کرنی پڑے گی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟
جب کہ تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو کیا کر، برداشت کا لیسن دیا۔ اور لکھا ہے جو خود جس کی تعلیم دیتا پہلے وہ خود کرتا اور سکھاتا تھا، اور اس نے کیا کیا ہے، جب اس کے منہ پر تھپڑوں کو مار رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، لکھا ہے یہ صاحب ناموس کا صفہ بیان کرتا، اس کا چہرہ تھپڑوں سے جو ہے اس نے برداشت کی، اور لکھا جب برداشت کی ہے تو پھر اس نے آسمانی باپ نے اسے وہ مقام، وہ رتبہ دیا، وہ نام دیا جو اس سے چھینا نہیں جائے گی۔ برداشت کرنے کس بات سے، لکھا کہ اگر میں چاہتا ہوں تو آسمان سے 12 تمر فرشتے میری مدد کے لیے آ سکتے، لیکن اس نے برداشت کیا۔ اور لکھا ہے یہاں پر دوسری بات، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسا ہی تم بھی کرو۔ آج دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ کیا کرنا؟ معاف کرنا۔ کیا آج ہم یسوع المسیح کو جب اپنا خدا مانتے ہیں تو کیا آج ہم اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا آج ہم اس کی سکھائی ہوئی، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر آج ہم عمل کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ تو کس ذرا سی کی بات کر لے اور ہم کیا ہوتے ہیں، ہم آگ میں گولا ہو جاتے ہیں، ہم بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے غصہ کر مگر گناہ نہ کر۔ افسیوں پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا 4 باب کی یہاں پر 26 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھ لیجئے گا۔ لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہم ابلیس کو موقع خود دیتے ہیں۔ بائبل کے اندر تو لکھا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے کیا ہو، خفگی یعنی کہ تیری ناراضگی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، جاتی رہے۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں جی یسوع مسیح میرے لیے مرا، میں اس کا پیروکار، میں نے اپنی زندگی اس کے نام لگا دی ہے۔ تو بائبل کے اندر تو لکھا ہے یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل کے اندر اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی تو اس نے دعا کے الفاظ وہاں پر کون سے بیان کیے؟ جی کیا تھے؟ پہلی بات کیا ہے؟ آئے ہمارے باپ۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے بیٹا جو کچھ باپ کو کرتے دیکھا ہے وہی بیٹا کرتا ہے، اور آپ جسے باپ کہتے ہیں اسی نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت کہاں پر؟ ہم اسے باپ بھی کہتے ہیں لیکن ہم اس کی سکھائی ہوئی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اس جگہ پر لے کر آؤں گا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کیا کیا ہے، معاف کیا ہے، تو بھی کیا کر۔ تو کیا آج ہم معاف کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا کے اندر سچائی نہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم اسے باپ بھی کہتے ہیں لیکن اس کی عزت بھی نہیں کرتے ہیں۔ عزت یہ نہیں ہے کہ جب ماں باپ گھر میں آئے تو آپ جلدی سے جو ہے اسے پانی کا گلاس دے دیا، آپ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا فرض ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر شوہر نے ڈیوٹی پر جانا تو بیوی کا فرض ہے اس نے کپڑے آئرن کر کے پریس کر کے دینے ہیں، اس کا فرض ہے، یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن عزت کس چیز میں نظر آتی؟ جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اسی لیے سلیمان بن داؤد مثال کی کتاب پہلے باب کے اندر بیان کرتا ہے آئے میرے بیٹے میری تعلیم پر کان لگا۔ کیا آج ہم کان لگاتے ہیں؟ کیا آج ہم معاف کر رہے ہیں؟ اور معاف نہ کرنے کے سبب سے ہماری زندگیوں کے اندر آج برکتیں نہیں ہیں، جبکہ سلیمان تو کہتا ہے صادق کے سر پہ برکتیں ہیں، اور میں اور آپ صادق ہیں۔ ہاللیلویا، صادق ہیں۔ اپنا حاضرہ دکھائیے، صادق ہیں۔ اگر میں اور آپ صادق ہیں تو بائبل تو بیان کرتی ہے صادق کے سر پہ برکتیں ہیں، کہ پھر برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ معافی دوروں دور ساڑھے تو دور ہے، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں بس جی ختم آج تو انہیں مینوں ایک گل کیتی ہے لہذا اج تو میں اندے گھر نہیں جانا،
میں تو اندر ویڑے نہیں بڑھنا، ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم آتے جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہنے آئے ہمارے باپ، کتنا بڑا ہوگا پانے، ہاں آئے ہمارے باپ، کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور باپ کہتے ہیں لیکن باپ کی عزت جو ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ یہاں پر افسیوں کو خط لکھتے بزرگ پولس رسول 4 باب کی 32ویں آیت کے اندر بیان کرتا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ کیا کرو؟ پہلی بات ایک دوسرے پر کیا کرو؟ تے مہربان کدو ہوتا ہے؟ وہ سادہ بندہ جدو برداشت ہوئی، جدو معاف کرنا زندگی کے اندر لیسن ہوگا، تیری جو ہے انسان مہربان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہ انسان مہربان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے کیا کرو؟ قصور معاف کرو۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے صلیب پر پہلا کلمہ کون سا ادا کیا؟ اے باپ انہیں کیا کرے؟ معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جانتا ہے، اور لوگ جانتے تھے کہ اس پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کون سے ظلم و تشدد اس پر نہیں ڈھائے گئے، اسے گتسمنی باغ کے اندر تسموں سے زنجیروں سے باندھ کر، اسے گھسیٹ کر، تھپڑ مارتے ہوئے، لاٹھیاں اس پر برساتے ہوئے، اس ٹائم کے صدر عدالت سردار کاہن کی عدالت کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس کے منہ پر لکھا ہے سپاہی نے آ کر زور سے تماچا مارا، اور اس کے منہ پر تھوکا۔ اس قدر برداشت کی ہے کہ اس پر لوگ لان تان کر رہے ہیں، اور اس ٹائم سردار کائن پوچھتا ہے کیا تجھے نہیں پتا کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار؟ اور اس ٹائم اس نے پلاطس کو بھی کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا، اگر یہ تجھے آسمان پر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی بھی اختیار نہ ہوتا۔ اس نے برداشت کی۔ لوگ اس پر لان تان کر رہے ہیں، بہتوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے، یہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلانا، یہ وہ، لیکن اسے کیا کیا ہے؟ برداشت کی۔ اس کی کمر پر ایک کم 40 کوڑے برسائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور زبور نفیس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی پیٹھ پر ریڈاریاں بنا دی گئی ہیں، اور جو کوڑے رومی حکومت کے مارتے تھے وہ ہڈی اور لوہے سے بنائے جاتے ہیں، جو یسوع کی کمر پر برسائے گئے۔ اس کا بدن پھٹ گیا، باری سولی 3-4 من کی سولی اس کے کندھے پر رکھ کر اسے کلوری کے مقام کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ کیل 6 انچ لمبے کیل اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر ٹھوک کر اسے کڑی دھوپ کے اندر اسے سولی پر جڑ دیا گیا۔ پانی مانگتا ہے لیکن پانی بھی نہیں۔ اسے کیا کیا ہے؟ برداشت کی، معاف کیا ہے۔ کیا آج ہماری زندگی کے اندر برداشت ہے؟ آج اسی برکتاں دے چاہنے خدا سانو برکتاں دے دے، آج یہ کہنے خدا سانو اے دے دے، سانو اجے بنا دے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ کامل انسان ہونے کے ناطے اس نے برداشت کی، اس نے معاف کیا، اور جب اس نے معاف کیا ہے تو اس نے مجھے اور آپ کو بھی کیا درس دیا ہے؟ جس طرح میں نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی کیا کیا کرو؟ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ میرے عزیزو، آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کیوں نہیں؟ آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں، آج ہمارے اندر معاف کرنے کی ہمت و طاقت نہیں، اور کہلواتے ہم اپنے آپ کو مسیح ہیں۔ مسیح نے تو معاف کیا ہے، لیکن کیا آج ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے اور پھل کی نہیں لگتا؟ وہاں برکت کون ہوتی ہے؟ ہاں، جو جھکے ہوتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں۔ لکھا اس نے دکھ سہ کر برداشت کیا۔ کیا لفظ ہے؟ 2 مرتبہ لکھا، دکھ سہ کر اس نے برداشت کیا۔ پھر جا کر
उसे वो मुकाम दिया जिसके बारे में लिखा हुआ है, वो नाम और मुकाम उसे छीना ना चाहे। आज हम बरकतें तो चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ये बात है। और सबसे आसान काम क्या है? ये तो मुश्किल काम था ना जो मुआफ करने का है, लेकिन मुआफ अगर किसी को कर दिया जाए कि इन दिन वड्डा काम भी कोई नहीं। और दूसरा काम कौन सा मुश्किल? सब ना आसान काम केड़ा तो बड़ा मुश्किल है मुआफ करना। हाँ, जिंदगी का सब ना मुश्किल काम की है। आज तुम अपने बच्चों को भावे मारते रहो और कहो ना माफी मांग, वो की करेगा? हाँ, वो ਤੁਹਾਡੇ वाले पूरियां जरूर पांदा रहेगा, लेकिन मुआफी नहीं मंगेगा। इनकी वजह की? जो आसी मुआफ नहीं करते तो बाइबल के अंदर लिखा जो कुछ बेटा बाप को करते देखता है वही बच्चा करता है। अगर आसी मुआफ नहीं करेंगे तो साडे बच्चे की करते? अब्बा ही भावे मारते रहन, मां भावे कुटती रहे, मुआफी मांग तेरी जान नहीं छड़नी, तो बच्चा कोई करता उन्हें पूरियां पांदा रहेगा, लेकिन मुआफी नहीं मंगे। अगर आज मुआफ करेंगे तो साडे बच्चे भी साडे को लैसन लैन। और दूसरा काम कौन सा है? आसान काम केड़ा? आसान काम कौन सा? किसी दे इल्जाम लाना। हाँ, मुश्किल काम की है मुआफ करना। तो सारे ना सौखा काम केड़ा? इल्जाम लाना। और आज ये सबसे बड़ी बात जो है वो ईमानदारों के अंदर पाई जाती है। इल्जाम तराशी का रूह किसके अंदर काम करता है? ईमानदारा के अंदर। पुराने अहदनामे के अंदर जरा चले, थोड़ा सा सफा करिए जरा। फिरोज की किताब के अंदर आपको एक ऐसे खानदान का जिक्र मिलता है जिसे नबियों का घराना बोला जाता है। और वो नबियों का घराना कौन सा था? हाँ, हारून, मरियम और मूसा। और बाइबल उन्हें नबियों का घराना कहती है। लेकिन सारा ने सोटा काम की, सारा सोटा काम की। मरियम ने की किया? इल्जाम लाना। अजासी फट इल्जाम ला देने किसी, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। एक छोटी सी मिसाल बयान करूंगा। पादरी पतरस साहब को, चाह मीरा वाले को पता नहीं आपकी जानते कि नहीं जानते, वो अक्सर एक मिसाल को पैसे के अंदर ऐड करते हैं, उससे बयान करूंगा। कहता दो दोस्त, बड़े जिगरी दोस्त, दिली दोस्त, सफर करते पे ने। और एक टाइम आया कि रास्ते में काफी मुश्किलात दरपेश आई और उनके हाथ के अंदर जो है वो एक दीवा जिन्हों लालटेन किया जाता व्यास, और एक जगह पर जाकर वो टीके कार के अंदर कि चले ये हालात, ये आंधी और तूफान थमेंगे तो हम अपना सफर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और रात को जो है वो उन्होंने उस दिया को, लालटेन को लगाया। और आपको पता है पुराने जमाने जब लालटेन को लगाया तो उसका शीशा जो है वो उठाया जाता ताकि धुआं की हो, धुआं निकलता जाए। और उन्होंने उस सारे काम को करके उन्होंने जो है वो लालटेन को करीब रख दिया तो दोवें सो गए। और जब सो गए तो धुआं निकलता रहा। तो सुबह जो उठे तो दोवां दे मुंह काले हुए इस धुएं दे नाल। अब एक दोस्त ने जब दूसरे को देखा तो हंसी आवे उन्हें वेख के। तो दूसरा उससे पूछता है, कहता तू क्यों हंसना पिया? कहता तेरा मुंह काला है। तेरा मुंह क्या है? तेरा मुंह काला है। और दूसरे ने उसे जवाब दिया, कहता तू मेरा मुंह काला वेखना पिया है, लेकिन तेरा अपना मुंह भी तो तू मेरा काला होया। आज हम 200 पर इल्जाम लगाते हैं कि तेरा मुंह काला है, लेकिन हम अपने चेहरे को नहीं देखते। बाइबल के अंदर लिखा है तू जो दूसरे की आंख के तिनके को देखता है अपनी आंख के शतीर को क्यों नहीं देखता है? आज हम इल्जाम तराशी करते हैं। और मरियम और हारून ने क्या की? इल्जाम तराशी की। आज आई दूसरे चंगा नहीं समझते, असी दूसरे दे बच्चों को असी बुरा भला कहने हैं, लेकिन हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं करते हैं कि हमारे अपने बच्चे कैसे। हम दूसरों के मुंह को काला देखकर हम हंसते हैं, लेकिन दूसरे ने उसे कहा, कहता मैं सिर्फ इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि तू तो मेरा चेहरा देख के हंसना पे, लेकिन तेरा अपना चेहरा दिखा।
اور مریم ہارون نے الزام لگایا، وہ کیا تھا؟ کیا خدا فقط صرف موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا؟ الزام لگا کورہ کے قبیلہ کیوں زمین کے اندر غرق ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ الزام لگانے کے باعث۔ تیرے دعوے بڑے ہو چکے ہیں، کیا خدا صرف موسیٰ ہی کا خدا؟ آج ہم الزام تراشی کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایزی طریقہ ہے۔ کسی والے جنگل چپ دینا، تو ٹھیک نہیں، ذرا اپنے ساتھ والے بیٹھے کو ذرا بولے، ذرا کڈا ایزی ہے گا کسی نے کہنا، ہاں نال والے بیٹھے ذرا کہہ دو نا تو ٹھیک نہیں ہے، کڈا ایزی ہے گا۔ تے ذرا کسی نے کہو کہ بھین میں تینوں معاف کرنا، میں تینوں معاف کرنی ہاں، کڈا اوکھا کام ہے۔ ہاں تے کسی دی غلطی نو معاف کر کے انہوں گلے لا لینا کڈا مشکل کام ہے، تے کڈا سوکھا ہوئے کسی نے کہہ دینا تو ٹھیک نہیں ہے، تیرے بچے ٹھیک نہیں، تو ٹھیک نہیں۔ اور کورہ کی قبیلے کی تباہی کا باعث جو چیز بنی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے الزام تراشی کی۔ مریم اسی لیے کوڑ سے بھاگ گئی کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ الزام تراشی۔ آج ہماری زندگی کے اندر بڑا ایزی ہے کسی پر الزام لگانا، اور جب ہم الزام لگاتے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہے تو جو دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے کیا ہوگا؟ جو تو دوسروں کے لیے کرتا ہے وہی تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ جس پیمانے سے تو ناپتا ہے اسی سے تیرے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اور اگر آج ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ آسین تو بری سما ہو سکے نہیں۔ اگر کسی نے کوئی بیگ کیا جاوے پہن میرو نکاح انہیں تیرے باجی خالدہ نے تیرے بارے ہے کیا سی، ہاں انہیں کیا سی؟ ایک ٹائم آئے گا جدوں باجی ویرو نکاح کو سیجے نکلے گی پھر نال دے کہن گے کہ ہاں بھئی تیرے تو اس پہ بھی کیا ہوگا؟ دوسرا میں پوچھیں جا کے انہوں وہ کون ہوندے میں آئے گا گل کہن والی۔ تو ہم کیا ہوتا ہے جب ہم نے کسی پر الزام لگایا ہے تو پھر یہ 4 انگلیاں اور ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کنیاں نے 5 ہیں، ہاں تے 4 تے ہاں آپ نے تو ایسے کر دی ہے، نال والی انگلی کرو ذرا اس طرح کرے ذرا، نال میں بیٹھے ہوئے انگلی کرو ذرا، ہاں تو یہ 4 جو ہیں ایک تو میں نے کر دی بھائی خالد والے، ہاں تے باقی 4 کندے والے آئی ہیں؟ ہاں میرے اپنے والے آئی۔ اور اگر آج میں کسی کی طرف ایسے کروں گا کیا بھی ذہن چ رکھو کہ 4 جیڑیاں آنے ہیں میرے اپنے والے آئے۔ اور اگر آج آپ باپ برکت ہونا چاہتے ہیں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کا باعث سبب جو چیز بنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل نے برداشت نہیں کیا، اور کیا کیا ہے؟ اچھا ہوتا ہم بیابانوں کے اندر ہی مر جاتے، تو خدا نے بھی کیا کیا ہے؟ کیا تو کیا ہوا؟ جنہوں نے یہ باتیں کی وہ بیابانوں کے اندر ہی مر گئے، برداشت نہیں کیا۔ اور دوسرا کیا کیا؟ معاف نہیں کیا ہے۔ اگر ساؤل جو ہے وہ معاف کر دیتا تو شاید ساؤل کے تخت پر دودری بلکہ ساؤل کے اپنے ہی بیٹے بیٹھتے۔ اگر آج ہم معاف نہیں کریں گے برکتیں ہماری زندگیوں سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر تو رشک کریں گے لیکن ہماری زندگیوں کے اندر یہ برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر آج آپ الزام لگانے والے گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، سلیمان کہتا ہے وہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ کڈیاں اچھے نوالے نے ہیں، کسی دے کول بیٹھ کے چوری کرنا، ہاں باجی ویکھو نے مینوں انج کیا سی، ہاں تے اسی ہانڈی نو ٹیسٹی بنان لئی کی کرنے ہیں؟ کی کر دینے ہیں؟ مسالے ٹیسٹ کر دینے۔ بھائی سنیل سردیاں چکسر چاہ بناندے نے، چاہ نو ٹیسٹی بنان لئی کہندا تڑکے والی چاہ، اور تڑکے والی چاہ دے وچ پتی چاہ دے صرف پتی تے چینی نہ بندی دودھ نہ، لیکن وہ چاہ تڑکے والے دا نام کیویں دتا جاندا؟ سونف، لاچی، ادرک، دال چینی پتہ نہیں کی پا کے کہندا لوئی تڑکے والی چاہ تیار ہو گئی۔ اور آج جو ہے
ہم جو ہے کیسے ان برکتوں سے آج ہم محروم چاہیے کیا میں نا کسی نو معاف کرنا اسی کی کرنے ہیں اسی بالدی تے تیل پانے ہیں آج ہم الزام تراشی کرتے یہ نہیں جانتے کہ لکھا ہے جو تو کوٹھری کے اندر کرے گا ایک ٹائم آئے گا جس کا ڈنڈورا کہاں پر پیٹا جائے گا چھت پہ تو تے صرف ایک دی کیتی اور بائبل کے اندر لکھا ہے تیرا چرچا جڑا چھت تے سنایا جائے گا تیرے آن گوان والے سنن گے تو پھر اس ٹائم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے کیا جب ہم برکت ہونا چاہتے ہیں ہاں چاہتے ہماری مرادیں پوری ہوں چاہتے ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی آئے چاہتے ہماری لالشائیں پوری ہوں چاہتے ہم مالی طور پر برکت ہوں چاہتے جسمانی طور پر آپ صحت مند کہ ایتھے اپنے نال دے نوں ویکھ لو کسے نوں کیوں دے بغیر ہونا چاہتے ہیں ہاں انج ہونا چاہتے ہیں انج ہونا چاہتے ہیں ہاں نہیں میں نہیں کہنا آپ بھی کہہ اگر آج کسی تے الزام تراشی کریں گے تو پھر کی ہوئے گا جسمانی طور پہ بھی اسی کی ہوا گے معاف نہ کریں گے تو کی ہوا گے ہاں غصے دے وچ ہی رہنا ہے ماں نے کہنا پتر اج میں تیرے لیے قیمہ بھون کے پہنا نہیں کھانا ہونا ہاں تو پھر جدو معاف نہیں کرو گے برداشت نہیں کرو گے تو پھر کی ہوئے گا جسمانی طور پہ اسی کی ہوا گے کمزور ہوندے جاواں لیکن اگر خدا سانو جسمانی طور تے بھی زور مان بنانا چاہتا ہے زبور 40 دا در کے لیے ہے اگے عبادت وچ گایا رب ساڈا زور ہے تے جنہاں دا زور خدا انہاں تے خدا صحت مند بنانا چاہتا ہے تے جڑے برداشت نہیں کرتے سوائے الزام تراشی دے او کی ہون گے ہاں سمجھ لگ گئی تو آئیے خدا آپ کو روحانی طور پر آپ کو مالی طور پر اور آپ کو جسمانی طور پر بابرکت بنانا چاہتا ہوں اور یہ بابرکت ہونے کے 3 اصول ہیں پہلا کیا ہے برداشت کریں دوسری کیا ہے معاف کریں تیسرا کیا ہے الزام تراشی نہ کریں جو کوئی کرتا ہے جو کچھ تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا جو کہ کرتا ہے انہوں نے اپنی کیرتیاں دی قوت نہیں میں اور آپ کسی کا منصب نہیں ہے کہ اسی عدالت کریے وہ ٹھیک نہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پھر سارا کچھ ہی ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اس سے پالوس کی طرح یہ کہیے کہ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی سے کہ خداوند میں انسان بشر کمزور نہیں کر پاتا لیکن اسے کہے کہ خدا جب ہم اس سے آپ اس کا فضل اپنے لیے مانگیں گے تو پھر ہمارے لیے سارا کچھ ہوگا آمین آمین آئیے اپنے آپ کو